کریم میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ایسی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لائیں۔ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لانے والی کتاب ہے، پیارے مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور بڑی عظیم اور لاجواب بے مثال کتاب ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب سعادت ہے، کتاب سیرت ہے، اور اللہ کا کلام ہے، کتاب انقلاب ہے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو دنیا کے اندر اندھیرا تھا، یہ کتاب آ گئی اندھیرے اجالے بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو دنیا کے اندر شرک تھا، یہ کتاب آئی تو کعبہ کی دہلیز پہ توحید کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تو دنیا کے اندر کفر تھا، جب یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے پورے عالم میں بجتے ہوئے نظر آئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا، جب یہ کتاب آئی تو صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو عمر اس وقت بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی تو انقلاب ایسا برپا ہوا کہ وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب آئی تو عثمان ابن عفان سے لے کر ذو النورین بن کر جامع القرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو علی اس وقت بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی تو وہی علی اسد اللہ الغالب حیدر کرار امام الاولیاء بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تو معاویہ اس وقت بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابی سفیان تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی تو انقلاب برپا ہوا، وہی معاویہ قاتل وحی بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تو خالد اس وقت بھی تھا لیکن خالد ابن الولید تھا۔ جب یہ کتاب آئی تو انقلاب ایسا برپا ہوا، وہی خالد سیف اللہ بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تو عبیدہ ابن الجراح اس وقت بھی تھا لیکن جب یہ کتاب آئی تو عبیدہ ابن الجراح امیر امت بن گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی لاجواب کتاب ہے، عظیم المثال کتاب ہے اور ایک انقلابی کتاب ہے، اور یہ کتاب انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے نازل ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذمہ داریاں عطا کی، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی تو آپ اس کتاب کے الفاظ کی امت کو پڑھ کر سنائیں، اور اس کتاب کے الفاظ آپ علیہ السلام نے پوری دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ امت تک پہنچائے، اور پھر صرف یہی نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو اس کتاب کے معنی مفاہیم اور اس کے مطالب مرادات ربانی کو ان تک پہنچائے، اور پھر تیسرا وظیفہ فرمایا والحکمہ، الفاظ بھی سنائے معانی بھی سنائے، اور معانی کے بعد اور الفاظ و معانی سے جو عمل مطلوب ہے وہ بھی امت کے سامنے پیش کرے اور اسوہ حسنہ اپنے امت کے سامنے پیش کرے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر دو وظیفہ فرمایا تلاوت بھی آیات کی آپ کریں، معانی بھی آپ سمجھائیں، نمونہ عمل بھی آپ بنیں، اور پھر فرمایا مگر ان سب چیزوں کے لیے ان کے دلوں کو تیار کریں، ان کے دلوں کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس نمونہ عمل جو آپ ان کے سامنے پیش کریں گے، جو الفاظ اور معانی ان کے سامنے پیش کریں گے، وہ اس کو قبول بھی کر سکے۔ اس کے لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کے دلوں